تو بائی روڈ کرایا، یعنی انہوں نے ہمیں شکاگو سے اٹلانٹا بائی روڈ پہنچایا، اور وہ جہاں جاتے تھے پچھلی گاڑی رکی تو اگلی والے آ کے بیٹھے ہوتے تھے، تو اگلا اسٹیشن، یعنی کار پول نہیں جیسے کرتے کوئی. ایک جگہ ایسی بھی ہوئی کہ تقریباً 7 گھنٹے کی ڈرائیو تھی، تو یہ ظلم لگ رہا تھا مجھے اپنے حساب سے کہ صرف وہ چھوڑ کے، وہ جو لوگ تھے انہوں نے کسی وجہ سے واپس بھی آنا تھا، تو کہ فوراً چھوڑ کے تو پھر نکلے 7 7 گھنٹے. تو انہوں نے ادھر سے انہوں نے گاڑی شروع کی، ادھر سے انہوں نے، جہاں دونوں 3 ساڑھے 3 گھنٹے ملے پھر ہم دوسری گاڑی میں موو ہو گئے، تو وہ بردر کو واپس کیا گیا نا. یعنی اس طرح کے بھی خوبصورت مناظر تھے. پھر نیشویل، ٹینیسی، میمفس، ان شہروں سے مجھے لگ رہا ہے میں کوئی بھول، ہاں بھول رہی ہوں، یاد آ گیا، وہ چین ٹوٹتی ہے نا تو ذہن نہیں ہے، میں اپنے ذہن سے ہی بول رہی ہوں. ہم مشیگان سے اوہایو گئے تھے، یہ ایک اور اسٹیٹ ہے، کولمبس اس کا شہر ہے، اوہایو اسٹیٹ ہے. وہاں پہ رہے، جو کیا اور جو کچھ دنیا اللہ پھر دکھاتا ہے جو مسلمانوں کی ترقی ہے. یعنی اس سفر میں کل رات اپنے گھر میں آنے سے اب تک اپنے اب ہسبینڈ سے بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ذرا اپنے اس گھر کو اور وہ گھر یاد کرے، اپنے اس گھر کو اور وہ گھر دیکھے. سوچے سامان کے اعتبار سے بات کر رہی تھی، خوبصورت، صاف ستھرا یہ بھی ہے، سب کچھ ہے، ہم سے تو بہت ہی بڑا ہے. لیکن میں ان کو ہنس رہی تھی کہ سوچے ذرا وہ رات، سوچے یعنی اس سفر میں آپ یہ آپ کے اس کلاس روم جتنے بڑے بیڈ رومز میں بھی رہی ہوں، یہ ود آؤٹ اینی ایگزیجریشن، یہ جتنا آپ کا یہ ہال ہے نا، اتنے بڑے بڑے بیڈ رومز بھی ہیں وہاں، اور دو دو بیڈ روم، بیچ میں ایک واش روم کے ساتھ، جیسے وہ سویٹس نہیں ہوتے ہوٹلوں والے، ایسے بھی گھر ہیں مسلمانوں کے. اور پھر دیکھیں دین کے جذبے بھی ہیں. اور آپ کے گھر میں آپ وہ کہتے ہیں نا، مانگ کیا مانگتے ہو، پوچھو کیا. جیسے ہوٹل میں آپ ریسیپشن پہ جا کے پوچھتے ہیں آپ کے پاس یہ ہے، آپ کو گھروں کے اندر جم بھی ملتے ہیں، آپ کو گھروں میں فزیو تھراپی ملتی ہے. عذرا جی کان کھولیں، جانے کی بار ضرورت ہی نہیں ہے. وہاں آپ کے پاس گھروں میں میڈیا روم ہے، آپ بڑے بڑے سینما کی طرح کے رومز ہیں. میں نے وہاں کلاس کی ایک دن فرائیڈے کی، یعنی اور 8 8 لاؤنج اتنے بڑے بڑے ایک ایک گھر میں ہو تو ہوٹل ہی ہوتے ہیں نا. اللہ نے مسلمانوں کو اتنا نوازا ہے ماشاءاللہ، اور پھر دین کے ساتھ ہے نا قابل رشک وہ لوگ. تو وہ پھر آپ سوچیے پھر وہ مہمان کے لیے کیا نہیں کرنا چاہتے ہوں گے. اور الحمدللہ ہم اس سفر میں بالکل اپنے جیسے سادے سمپل گھروں میں بھی رہے. مجھے تو اپنے گھر کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اس میں کوئی چیز نہیں جس کا مجھے ڈر نہ ہو کہ ٹوٹ جائے گی. کوئی ایسی بیڈ شیٹ نہیں کہ ساری رات بندہ اس غم سے ہی نہ سو پڑے کہ اس پہ سوئے تو سلوٹے پڑ دیں گے، اور گھر والے کہتے ہیں لی آپ کے لیے، آپ اسی پہ سوئیں گے. بات سمجھ رہے ہیں نا، یعنی جذبوں کی ہے. تو اوہایو سے پھر آگے ہم لوگ جو تھے میمفس گئے تھے، میمفس میں ٹینیسی میں، پھر وہاں سے نیشویل گئے تھے. نیشویل سے پھر ہمیں ایک بچہ لینے آیا، اللہ اس کو دین کے لیے چنا ہی رکھے اور چنتا رکھے، تو وہ پھر اٹلانٹا والوں کا بیٹا تھا، تو وہ بچہ ہمیں لے کر پھر نیشویل سے اٹلانٹا لے کر آئے. ہم پہنچ گئے تھے شکاگو میں، لیکن اٹلانٹا انسٹیٹیوٹ پہنچنے میں ہمیں پورا 1 ویک لگا، اور جان کے کیا کیونکہ ذرا ہر ایک جگہ رکے دکھے. اٹلانٹا میں الحمدللہ ہمارا نیا اسکول جو مل گیا تھا 2 سال پہلے، اس میں اب یہ موو ہوئے تھے، تو یہ ان کی ایک خواہش تھی کہ ہم لوگ وہاں جائیں. اور الحمدللہ یہ سوچ کے کہ ابھی تھوڑا سا ادھر رہ لیں پھر آگے جا کر آئیں گے، ہم نے ان کو صرف 2 ویکس دیے، جو میرے اور سر جی کے دل میں بھی گلٹ ہے، لیکن وہ کہنا چاہیے کہ بلڈ از تھکر دین واٹر. اب جس کو نہیں سمجھ آتا وہ چھوڑ دے. تو ہم لوگ 2 ویک وہاں رہے. یقین کریں جس جگہ بھی گئے نا یہ پورے سفر میں، یہاں سے نکل کر ہر جگہ جس مسجد میں درس، بڑی بڑی مسجدوں میں بھی، ایک پکچرز میں نے بھیجی ہوں گی کہ میمفس کی ایک نئی مسجد تھی، وہ بنی پڑی تھی، کرونا آ گیا، ان کی اوپن یعنی مین ہال بنے تھے ان کے. پہلے میں بسی میں جاتی تو اتنی بیبی تھی، اس دفعہ گئی تو جیسے آپ یہاں تو ہے ہی نہیں ایسا کوئی بڑا کوئی شادی ہال نہیں، گرینڈ کیسل ٹائپ کا کوئی بڑا ہوٹل ہونا، تو ویسا انہوں نے مسجد کے اندر ہی ہال میں، اس میں 4 بڑی بڑی اسکرین ہے، یعنی آپ کے اس روم جتنی زمین ہوتی نا، ایک اسکرین ادھر میرے، ایک ادھر، ایک آگے، اتنا بڑا وہ ہال تھا. تو وہ ابھی تک بند تھا. تو جب ہم وہاں اس شہر میں گئے، ساتھیوں نے پوچھا، مسجد والوں نے کہا بسم اللہ کریں، نہ صرف درس بلکہ ہمارے اس ہال کی اوپننگ ہوگی. اور جو انہوں نے اس دن پھر اچھے طریقے پورا گول بفے لگے ہوتے نا، جیسے وہ ایک قسم کا بنا بھی اس لیے امریکہ میں مسجدوں کے ساتھ شادی ہال ہے، مسلمز اور دوسرے جو بھی کرتے ہیں نا وہ اس کو ایز اے رینٹ لیتے ہیں. یہ رینٹ سے مراد سود نہیں ہے یہاں والا، یعنی اس کو کیا بولتے ہیں، لون کیا کہتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں وہ جو کرائے پہ لیتے ہیں، لا یہ کرتے ہیں. اب دیکھیں میری نوش کتنی خراب ہو رہی ہے، میں 2 4 دفعہ اور چلی جاؤں باہر تو مجھے یہ 4 6 لفظ بھی بھول جانے ہیں جو میں پڑھتی ہوں. تو بہرحال پھر ہم لوگوں نے وہاں یعنی بہت خوبصورت مزے جو میرے لیے اس ٹرپ کی، امریکہ کا اسپیشلی، اور جہاں گئی ہیں اس وقت کینیڈا ہم نہیں جا سکے،
بارڈر کلوز تھے اور وہاں کچھ مسئلے بھی تھے، یعنی میرا تک وقت بھی نہیں تھا، یہ کہہ لیجئے نا کہ ہم نہیں جا سکے. ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن سوچا تھا کہ جا کے، اگر ساتھیوں نے بلایا بہت، لیکن جا نہیں سکے ہم لوگ نا. تو میں اس پورے ٹرپ میں اپنے پیارے پیارے ساتھیوں اسٹوڈنٹس کے بعد جو مجھے ارج، جو ایک کریونگ نہیں ہوتی، ایک محسوس ہوتی ہے ادھر آ کے، وہ مسجد ہے. ہر دن نئی مسجد، اور اس مسجد کا ہال. پھر ہمارا لیکچر تو جو ہو جاتا تھا، پھر جو مسجد کے مینجمنٹ والے اور جو وہاں کے وہ پھر ہمیں جو مسجد وزٹ کراتے، اور جو وہاں، یعنی وہاں کی مسجدوں میں آپ کو وہ رنگ دکھتا ہے جہاں میں نے دیکھا ہے، جو واقعی مسجد نبوی کا ہے، کہ مسجد میں سب کچھ ہوگا. یورپ کے کلچر میں مسجد ایک کموڈیٹی بن گئی ہے، چند ہاتھوں میں آ گئی ہے، یا ایک لمیٹڈ سوچ کے ساتھ صرف نماز یا ایکٹیویٹیز تک رہ گئی. یعنی مسجدوں میں بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ میرے اس جملے کو اگر سمجھیں نا، کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا مسجد متقی کا گھر ہے، اس میں لفظ صرف عبادت آتا ہے. جبکہ امریکہ میں جتنی سال میں رہی، اور اس سال اسپیشلی اور بھی زیادہ دیکھا اس کو، کہ مسجدیں فیملیز کے لیے کھلتی ہیں. یورپ کی مسجدیں مردوں کے لیے کھلتی ہیں، ماشاءاللہ بہت کام ہوتا ہوگا اور ہوتا ہے یقیناً، لیکن فیملیز جڑی بھی نہیں ہیں. بچے نہیں مسجدوں سے جڑے ہوتے، باپ جڑے ہوئے ہیں، مائیں چلی جاتی ہیں درسوں میں، بیٹیاں نہیں. وہاں باہر کے ملکوں میں ایسا نہیں ہے. امریکہ کی مسجدوں میں جو میرا واسطہ ہے، جتنا دیکھا ہے، ایسے کہتے ویلکمنگ، دونوں ہی ہاتھ کھلے، جی آیا نو. پھر وہ ہمیں خوشی، پھر ہمیں وہ آفس میں بلا لیتے تھے، سر جی کو اور مجھے، سب ایسے تعارف کرا دیتے ہیں جو بھی ان کا دل کرتا ہے. ہم تو ایسے ہی مطلب بالکل اپنے آپ کو وداؤٹ اینی پروٹوکول لے کے جاتے ہیں، لیکن پھر وہ خوش ہوتے ہیں، پھر وہ دکھاتے ہیں وہ مسجدیں. آپ 33 ایکڑ کی مسجد ہے یہ جس کی میں بات کر رہی ہوں، میں امفسائز 33 ایکڑ پہ وہ مسجد ہے. اور میں پوچھ کے ایسے باہر سے گاڑی گئی نا، جب پارکنگ لاٹ میں، ہم گاڑی ڈھونڈنے میں ہی ہماری اچھی واک. میں تو آپ کو پتہ، میں نے جتنی کو واک امریکہ میں کی ہے نا، وہ پارکنگ لاٹوں میں کی ہے، گاڑی سے نکل کر آگے جانے تک، ورنہ وہاں بہت کم موقع ملتا ہے نا. تو میں بڑی اپنی طرف سے اپنی گنتی، وہ میتھ کی ٹیچر کا صدقہ جاریہ بنتے ہوئے میں نے کہا یہ 500 گاڑیوں کی جگہ تو ہوگی. تو وہ جو ساتھ تھی تو انہوں نے کہا جی یہاں 1100 گاڑیوں کی جگہ. یعنی آپ سوچو مسجد کتنی ہوگی جس کے باہر 1100 کار پارکنگ ہے. پھر وہ گنانے لگے، ادھر اتنی ہے، ادھر اتنی ہے. آپ امریکہ میں کوئی پراپرٹی لیں گے نا، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کمرہ کتنا. ہم لوگوں نے بھی جتنی دیر جگہ ڈھونڈی نا اٹلانٹا میں، تو ہم تو اندر کی کمرے گنتے تھے، تو جو بردرز تھے وہ پہلے کہتے تھے گاڑیوں کی جگہ کتنی ہے نا. یہ وہاں کا ایک کلچر ہے، کیونکہ ہر گھر کے باہر 5 سے 6 گاڑی ہیں، اور گاڑی کے بغیر وہاں سفر کرتے کوئی نہیں ہے. بہت کم، جو کہہ لیجیے نیو جرسی، نیو یارک ہے نا، جو پرانے شہر ہیں کنجسٹڈ، جہاں وہ گاڑیاں رکھنے ہی نہیں دیتے، وہاں آپ کی یہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے، سیم ایسی جیسے ادھر ہے، بسیں اور ٹرینیں وغیرہ. یورپ کا یہ سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. امریکہ میں یہ چل نہیں سکتا، فاصلے بہت ہیں. اور ہیوسٹن جہاں میں ہم زیادہ وقت گزارتے ہیں، وہاں تو میں نے آج تک لوکل بس ٹرین دیکھی کوئی نہیں ہے. شاید اللہ کوئی دوسری چل رہی ہو، چھوٹی موٹی اسکولوں کی یا واٹ ایور. تو بہرحال یہ ہے کہ بہت ہی پیارا محبتوں کا سفر تھا. پھر اٹلانٹا میں 2 ویک رہ کر وہاں کی کلاسز جو بھی کی کرائی. پھر وہاں سے ہم لوگوں نے نیکسٹ فلائٹ ہماری ہیوسٹن کی تھی، تقریباً 2.5 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے. سوچ کے تو یہی گئے تھے کہ وہاں کچھ عرصہ رہ کر ہم واپس آ جائیں گے اٹلانٹا. 1 مہینے کا ہمارا انیشیل پلان وہاں کا 1 مہینے کا تھا. اور ہیوسٹن کتنا بڑا ہے آپ کو میں یہاں بیٹھ کے بتاؤں کہ اگر آپ ایک کونے سے نکلے نا ہیوسٹن کے، تو آپ سویڈن پہنچ جائیں. یہ جو کہاں سے آپ گروسری لاتے ہیں، گوتھےبرگ کے رستے میں کیا ہے سویڈن، یہ نا کیا نام ہے، اب نام تو میں نے الٹے سیدھے لینے ہی ہیں. یعنی یہاں سے موس، یہ تو میں جاتی تھی نا، یہاں سے موس از نارمل ڈسٹینس. ایون میں خود بھی جتنے درسوں میں جاتی 45 منٹ تیز گاڑیاں، اور اللہ کی پناہ جتنی تیز گاڑی وہاں چلتی ہے. اس دفعہ جہاں ہم رہے نا تو ہمیں ہائی وے سے ہی آنا پڑتا، تو میں ان کے لیے دعا کرتی رہتی تھی. 8 لین ہوتی ہیں کٹھی ٹک، اور فل سپیڈ گاڑیاں. تو میرا دل تھا کہ کہتی تھی اللہ تعالیٰ سارے اپنے گھروں میں خیر عافیت سے جائے، فل فلیج. اور وہاں بیٹھ کے جب میں آپ کی بات کو سنتی تھی نا کہ جی ٹریفک بڑی ہے، رش بڑا ہے، تو میرا کہتے میں اکیلے میں کہاں لگاؤں، رش بڑا ہے جس بھی. وہاں جا کر اگر میں ناروے کا سوچوں، آپ کے پاس ہوں تو کہہ رہی ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ویڈیو کیمرے میں 2 آپشنز ہوتی ہیں، ایک نارمل ویڈیو کی اور ایک اس میں سلو موشن ویڈیو ہوتی ہے، آپ کے بھی ہوگی. تو وہاں بیٹھ کر مجھے ناروے کا لائف سٹائل، ناروے کی ڈرائیونگ، ناروے کے لوگ ایسے لگتے ہیں، یا میں سلو موشن میں دیکھ رہی ہوں.
ٹھنڈے ٹھار ریلیکس بالکل مزے میں. مجھے کسی نے پوچھا اچھا اچھا آپ کے فلائٹ نہیں اگلے آئے اوسلو میں، آپ نے کیا کرنا؟ میں نے کہا آرام. میں تو آرام کے لیے جا رہی ہوں، کام کے لیے تھوڑی جاتی ہوں. یہ تو وہ پینشن زندگی ہوتی ہے نا جن کی لوگوں کی، یا وہ بڑھاپے کے، نہ کسی نے کوانا نہ بلانا نہ سجانا، سوئے رہو مزہ کے. اور یہاں کے واقعی اعصاب ایسے ٹھنڈے ہوتے ہیں، ریلیکسڈ ہوتے ہیں. آپ خوش ہو رہے ہیں میری بات پہ کہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے یہ اپنے ایکسپریشنز بھی بتا دیں. ہیں حقیقت کھل رہی ہے. یہاں گورنمنٹ کے کاغذوں میں کوئی پیپر دے دو تو سو جاؤ، وہ کہیں گے ابھی فائل ہی نہیں کھولی. یعنی اس شہر میں ایک عجیب سی وہ ہے، کوئی بات، خاموشی ہے. کل رات سے لے کے ابھی تک وہ صبح میسج بھی ان کو چھوڑا تھا کہ رات کو جو سسٹر آئی تھی ان کو دیکھا، رات کا جو وقت تھا، تو اس کے بعد صبح سے اب آپ کے باجی کو دیکھا نا، تو میں سوچ رہی تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے میں اور میرا رب. سر جی مسجد چلے گئے تو مجھے لگ رہا ہے میں پوری اکیلی. یعنی یہاں وہی خاموشی ہے جو باہر والے اصل میں ہماری باتیں سنتے ہیں نا، پھر ان کو پتہ نہیں کیا کچھ ذہن میں آتا ہے. جیسے کبھی پاکستان میں ہم بچپن سے جاتے ہیں، مری جاتے تھے پہاڑی علاقوں میں نا، تو وہاں جا کر جو فیلنگز آتی ہیں نا وہ یہاں آتی ہیں. جی آپ کچھ کہیے. آپ نام بھول گئی ہوں میں آپ کا ویسے. نگینا جی. وہ کیا کہتے ہیں جی؟ یہ شکاگو کا مجھے یاد آ گیا، ان کے بھائی بھی ادھر ہے نا، ایسے ہی ہے الحمدللہ. تو اس میں یہ ہے کہ باہر بہت فاسٹ لائف ہے وہاں کی. آپ لوگوں کو دیکھ کر، یعنی آپ لوگ واقعی اگر کبھی وہاں رہنے جائیں گے تو آپ کو 1 سال لگے گا سیٹل ہوتے ہوئے، گاڑی میں بیٹھ کے بھی اور باہر بھی. تو بہرحال ہم نے 1 مہینہ ہیوسٹن رہنا تھا. ہیوسٹن میں بھی الحمدللہ جس طرح جہاں جہاں ہمارا کوئی کام ہو سکا. پھر وہاں سے پلان تو یہی تھا کہ واپس جانا ہے اٹلانٹا، لیکن وہی ٹرپ پرولونگ ہوتا رہا. پھر وہاں سے الحمدللہ ہم لوگوں نے دوبارہ بائی روڈ ہی نہیں، بائی پلین ہی فلائٹ لی. ڈلس شہر، وہی ٹیکسس کا دوسرا ایک شہر ہے، وہاں ایک اسٹاپ تھا چھوٹا سا. پھر وہاں سے نکلے تو پھر شکاگو. اب شکاگو تک پہنچے. آپ تھک گئے نا صرف سننے میں؟ تو آپ کو میں صرف اس لیے یہ بتا رہی ہوں ساری چیزیں کہ سفر سے گھبرایا نہ کریں، پریشان نہ ہوا کریں. پھر اس کے بعد شکاگو سے دوبارہ ہماری فلائٹ، چونکہ ریٹرن ٹکٹ تھی تو ہم لوگ ایئر لنگس سے اس دفعہ گئے تھے الحمدللہ. تو پھر ڈبلن تھے. ڈبلن میں ہم نے سٹاپ بریک کیا تھا، یعنی ویسے نہیں مل رہا تھا جرنی، لیکن ساتھیوں کی خواہش تھی تو ہم نے اپنی طرف سے یہ سوچ کے کہ چلیں کیا اتنی بھی جلدی ہے، اب اپنے زون میں تو آ ہی گئے نا. تو ہمارا انیشیلی صرف 2 راتوں کا ادھر تھا اور 3rd ڈے ہم نے واپس آنا تھا. لیکن وہاں جا کر وہاں کا ضرورت، محبت اور جو بھی تھا، پھر ہم نے دوبارہ ٹکٹ چینجیبل تھی وہاں کی، تو پھر ہم نے وہاں پورا 1 ویک گزارا. اور اس دفعہ پہلی دفعہ آئرلینڈ کے ہم ڈفرینٹ سٹیز دیکھ کر آئے ہیں. ناروے کے بعد واقعی اگر کوئی خوبصورت جگہ مجھے سوئٹزرلینڈ لگی تھی تو اب میں اس میں ایک آئرلینڈ کا نام ڈالتی ہوں. بالکل کنٹری سائڈ ہے، سلو بہت، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ شہر کی بھاگ دوڑ اور ہلچل سے دور جگہ نا. یہ نئے اسٹیشن شامل ہوئے ہمارے ادھر، پیارے ساتھی ہیں، اللہ کے بندے بڑے پیارے ہیں. یہ تو میں آپ کو گواہی دے دوں گی. اوسلو سے لے کر واپس اوسلو تک میں کسی برے بندے سے، کسی خراب کردار والے سے یا کسی بیڈ مینر والے سے میں نہیں ملی. مجھے کبھی آج تک زندگی میں کوئی برا بندہ نہیں نظر آیا. اللہ کے بندے بڑے پیارے ہیں. آپ بھی سبھی پیارے ہیں. کوئی پوچھے کہ آپ ناروے کن کو ملنے جاتی ہیں، آپ کیوں جاتی ہیں، تو وہ آپ لوگ ہیں نا. چیزیں تو دیکھ ہی لیتے ہیں نا بندہ. تو پھر اس میں حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی یعنی اچھا گزرا. اور ڈبلن سے واپس پھر پیرس آنا تھا کیونکہ ٹکٹ ہی پیرس سے شروع ہوئی تھی. پیرس پتہ نہیں ہمارے نصیب میں کہاں سے رستوں میں آتا ہے. پیرس از منی پاکستان. آپ کبھی نہیں گئے تو نہ جائیں کیونکہ آپ پاکستانی چکر لگائیں. جو فیلنگ، جو خواہشیں آپ کی پاکستان میں جا کر پوری ہوتی ہیں نا، وہ ساری پیرس میں پوری ہو سکتی ہیں. ایک تو اپنائیت، محبت، آپ ہی لوگوں کی طرح وہ بھی بہت کیئرنگ، بہت پیارے لوگ ہیں. یعنی جب ہم نکلتے ہیں نا وہاں سے تو وہ باہر ساری فوج کھڑی ہوتی ہے اور کوئی مطلب فیلنگز آتی ہیں. مجھے وہاں جا کر جو چیزیں ملتی ہیں ہمیں آپ کے ساتھ، سب کے ساتھ ملتی ہیں، لیکن وہاں پاکستان کا رنگ غالب ہے، پتہ نہیں کیوں.
اسٹرانگ فیملی سسٹم ہے یہ ماموں کا گھر. جس دفعہ خاص طور پہ جہاں بھی سفر رہے ہیں تو وہ ایک ماشاءاللہ جوائنٹ فیملی سسٹم والا گھر تھا. تو شام کو وہاں ایسے ہی وہ ماموں کا بچہ آ رہا ہے، وہ خالہ آ رہی، وہ رات ڈنر میں ہی 10 15 20 بلکہ 25 30 لوگ ہوتے تھے. یہ روٹین تھی ان کی نا. تو ہم جو اس ناروے کی خاموشیوں سے نکلے ہوتے ہیں ہمیں یہ چیزیں غنیمت لگتی ہیں. اور وہاں مطلب ہر چیز ہے، لوگ مانگتے ہیں، لوگ پیچھے پھرتے ہیں ان چیزوں کے، چیزیں وہ آپ کے پیچھے پھرتی ہیں، ہر سروس، ہر پیار، ہر وہ چیز. تو اس میں بھی الحمدللہ پھر ہمارے دوبارہ دن بن گئے. وہاں سے چونکہ اوسلو آنا تھا، ہم سوچ رہے تھے آپ کہیں گے آئیں، آپ سوچ رہے تھے ہم کہیں گے ہم آئیں. تو وہ ایک ہفتے کی بجائے وہاں 2 دن کا سوچا تھا ہم نے پہلے، لیکن چونکہ وہاں سے ایک الگ ٹکٹ لے کر آئے، وہ ٹکٹ وہاں تک تھی ہماری پیرس سے پیرس، تو اگلی ٹکٹ پھر اب لے کے، تو اب تقریباً 12 دن کے بعد ہم کل یہاں واپس آئے رات کو. تو یہ ہمارا سفر ہے. یہ آپ کو سنانے کا مقصد ایک تو وہ اسٹوری ٹیلنگ، کہ زندگی میں جب اللہ تعالیٰ کوئی کام دیتا ہے تو اس میں پھر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. اب آپ پوچھیں گے جی سیدھی سی بات ہے، سارے تو اتنی کاریں تو کیا کیا؟ پوچھنا تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی کر کے کیا ہے. جیسے آپ پاکستان آپ کے میاں جائیں تو واپس آپ کہتے کر کے کیا، بھی تو خیر آپ کو یہاں رہتے ہی پتہ ہوتا ہے کیا کر رہے ہیں وہ. لیکن ایک وقت تھا میرے ابو بھی اس طرح سناتے تھے، اور ہمارے بھائی بھی، ابھی اللہ ان کو زندگی دے، کہیں سے ہو کے آتا ہے نا وہ آنکھوں دیکھا حال سناتا ہے، ایسے لگتا ہے آپ ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں نا. تو اصل کام کیا کہ تو یہ کچھ سلائیڈز ان ساتھیوں نے تیار کی، شروع سے دکھائیے کہ اس ٹرپ میں اللہ نے کیا کام لیا یا کس طریقے سے ہوا. تو کل سیر و فی الارض سے بات کریں تو یہ بہت پیاری سیر تھی، جس میں اللہ نے اپنا کام بھی لیا ہم سے، کچھ زیادہ تو نہیں لیا لیکن جتنا لیا اللہ اس کو قبول کرے. اس میں ایک ہم نے 10 دن کا شارٹ کورس گناہوں کے برے اثرات کیا. یہ ساری ترتیب سے چل رہے ہیں تو جیسے بتایا یہ وہیں ہوئے ہیں، یعنی یہ پیرس میں ہوا. 10 days کا کورس تھا گناہوں کے برے اثرات. پھر اس میں ایک لیکچر ہے بطر دکھاوا، شوئنگ آف اینڈ بوسٹنگ، بیوگی کی عدت، یہ ایک لیکچر، یہ بھی پیرس میں ہی ہے. پھر چھٹیاں کیسے گزاریں، چونکہ ان دنوں چھٹیاں ہی تھیں وہاں، تو یہ ایک لیکچر ہوا وہاں. پھر یہ بہت خوبصورت کورس ہوا جب ذی الحج ہوا، چونکہ ہم وہیں تھے تو 9 days ایک شارٹ کورس پیرس کی اسکول میں کیا تھا، جو یعنی اسکول تو وہاں کہہ لیجئے کہ جہاں کلاسز ہو رہی ہیں اس وقت وہاں پہ کیا تھا. ملت ابراہیمی کا خلاصہ یہ لیکچرز میں، لیکن ہم نے ابراہیم الذی وفا یہ 10 دن کا کورس کیا تھا. اور پھر یہ ایک الگ لیکچر، انہوں نے صرف لیکچر کلیکٹ کیے ہیں لیکن ابراہیم پہ کورس کیا تھا ایک ہم نے. اور ہم بہت اسٹرانگ کورس تھا وہ، بہت اچھا بھی رہا. ساتھ ہی بچوں کا سمر کورس چل رہا تھا جس جگہ پہ ہم کر رہے تھے، مسجد انہوں نے جگہ لی بھی تھی اس میں، تو لیڈیز کی کلاس میں ہم یہ کرتے تھے اور بچوں کا ساتھ کورس چل رہا تھا. پھر اس کے بعد عید کے اسے ایک دن پہلے شاید ہوا تھا یہ عید الاضحیٰ، روح اور اس کے تقاضے، یہ لیکچر ہوا. پھر اس کے بعد سوئٹزرلینڈ گئے تھے. عید سے تیسرے دن ہم سوئٹزرلینڈ تھے میرا خیال ہے، یا چوتھے دن ایسے ہی گئے تھے، چھٹیاں تھی تو اویل کی ان لوگوں نے. ایمان اور آور چلڈرن یہ لیکچر ہوا تھا، ایمان اور ہماری اولادیں سوئٹزرلینڈ میں. پھر اس کے بعد فاستبقوا الخیرات، یہ واپس جب آئے پیرس تو یہاں ایک لیکچر ہوا تھا کہ نیکیاں گن گن کر نہیں کرنی، یعنی نیکیوں میں جلدی کرو. پھر آئرلینڈ کا یہ ٹرپ شروع ہوا جب، تو جو لیکچر اس میں پہلے ٹرپ میں کیا، وقت ہی نہیں ملتا، ایسے ہی ہے ہاں، آئی ڈونٹ گیٹ ٹائم، یہ آئرلینڈ کا پہلا لیکچر تھا، پہلے ٹرپ کا تھا. پھر اس کے بعد یہ شکاگو کے لیکچرز میں پہلا لیکچر جو مجھے یاد بھی آ رہا ہے، مسجد الہدا ہے وہاں، پرانی مسجد تھی، شاید میرا خیال ہے 20 سال بعد وہاں گئی، پرانے لوگ بھی ملے. یہ بھی ایک بہت ہی میرے لیے انرجی بوسٹنگ تھا اس ٹرپ میں کہ مجھے پرانے لوگ بھی ملے اور نئے تو پھر بہت سارے ملے. تو بچے، چھٹیاں اور کرونا، یہ یہاں سے یو ایس اے ٹرپ شروع ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے نمبر 1 لکھا ہوا ہے، آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں نا، اسکرین پہ آ رہا ہے نا آپ کے. تو اس کی یعنی یو ایس اے ٹرپ کا پہلا لیکچر جو تھا وہ یہ تھا لائف، یعنی بچے، چھٹیاں اور کرونا. پھر اس کے بعد ایمان اور احسان، یہ بھی شکاگو میں ہوا تھا لیکچر 2 ہے. تیسرا لیکچر بھی شکاگو میں ہی تھا، بصیرت، بصارت اور توکل، یہ وہاں کی ساری مسجدوں کے فلائر ہے. یہ آپ کو اس لیے بھی دکھایا جا رہا ہے کہ اگر کبھی کوئی سننا چاہے تو اسی ترتیب سے اس کی پلے لسٹ کھول لیں تو یہ آپ کو لیکچرز وہاں دکھ جائیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد لیکچر نمبر 4 تھا ٹرائل برنگ وکٹری، آزمائش میں آسائش اور کامیابی ہے، یہ بھی شکاگو میں ہی ہوا تھا.
اس کے بعد پھر لیکچر ہمارا مشیگن کا شروع ہو گیا، ایمان عمل کی بنیاد، یہاں سے یعنی مشیگن کا ٹریول شروع ہو گیا جو میں آپ کو پہلے سنا چکی ہوں۔ پھر اس کے بعد اسپرچل انٹیلیجنس، روحانی ذہانت، یہ اوہایو میں ہوا تھا، یہ وہی جو بیچ میں مجھے بھول رہا تھا اس وقت، لیکن یہ 6 لیکچر تھا اس کا۔ پھر اس کے بعد وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ والا لیکچر میرا گمان ہے کہ نیشویل میں نہیں، میمفس میں ہوا تھا، یہ میمفس میں ہوا تھا۔ پھر صالح معاشرہ مگر کیسے، یہ بھی میمفس میں ہوا تھا، یہ لکھا ہوا بھی آ رہا ہے ساتھ ہی اس کا نام، ٹینیسی سے۔ پھر نیا ہجری سال، نیا گھر، نئی شروعات، یہ ہے ہمارا اٹلانٹا ٹرپ کا پہلا لیکچر، یہ اٹلانٹا میں یہاں سے اب آگے شروع ہوئے۔ یہاں وہ پہلا پروگرام رکھا ہوا تھا انہوں نے کہ اس نئی جگہ کی ایک قسم کی اوپننگ بھی تھی، اور محرم بھی آ گیا، یعنی پہلا سال مطلب پہلا دن تھا کہہ لیجیے کہ سال کا، ہجری سال کا پہلا دن۔ پھر اس کے بعد اٹلانٹا لیکچرز میں ایک مومن کی حقیقی خوشی، اللہ سے ملاقات، آپ بلیورز الٹیمیٹ ہیپینس از میٹنگ وتھ اللہ تعالیٰ، یہ بہت اسپرچل لیکچر ہوا تھا اور یہ بھی اٹلانٹا میں ہوا تھا۔ پھر نیکسٹ، نہ نظر آنے والی دیواریں، ان سین والز، بچوں اور ماں باپ کے بیچ میں جو دن بدن دوریاں آتی جا رہی ہیں، یہ اس پہ لیکچر ہے، یہ بھی اٹلانٹا میں تھا۔ درود شریف بھلائی کا دروازہ، یہ بھی اٹلانٹا میں تھا۔ یہ سب اٹلانٹا بول رہی ہوں لیکن یہ ایک گھنٹہ کوئی ادھر کا کوئی ادھر کا علاقہ تھا، اسی میں تھا۔ پھر اس کے بعد بن جانو مرسوس، آپ نے بھی کیا یہ کورس، یہ سبیل الجنہ والوں نے تو نہیں کیا لیکن دوسروں نے کیا ہوگا، کیا نا آپ لوگوں نے بڑی کلاس نے۔ سورت صف کی تفسیر، یہ کورس ہمارا 2 ویک کا تھا، 8 ڈیز کا کورس تھا بن جانو مرسوس، جس میں ہم نے سورت صف کی تھی، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بندہ سوچتا جتنا ہے نا اللہ اس سے زیادہ چیزیں ہمیں دے دیتا ہے، وہ اس کورس میں ہوئی ہیں الحمدللہ۔ یہ سورۃ صف کی تفسیر تھی ان ڈیپتھ۔ اور اس کے بعد پھر ایک لیکچر ہمارا، کسی کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی، دعائے مغفرت تھی، 2-3 ایڈمنس ہمارے ہیں ان کے قریبی گھروں میں کوئی ڈیتھ ہوئی، تو یہ سب کی فرمائش پہ ایک اسپیشل لیکچر ہوا تھا، یہ بھی اٹلانٹا میں ہوا۔ پھر اس کے بعد اٹلانٹا سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہیوسٹن آ گئے، تو پہلا لیکچر ہیوسٹن کا میٹھے گناہ، سویٹ سنس کے نام پہ تھا۔ پھر بڑھتی ہوئی دوریاں، ٹینگلڈ کارڈز، یہ بیسیکلی کسی آرگنائزیشن کے لیے ہوا تھا ہمارا لیکچر آن لائن، تو ہم نے اس کو اس میں بھی لیا ساتھ ہی، یہ بھی ہیوسٹن سے ہوا تھا۔ یعنی جو الجھنیں پڑ گئی ہیں رشتوں میں، رشتے الجھے ہوئے ہیں بھائی بہنوں کے بھی، ماں باپ، ٹینگل کارڈ کہتے ہیں وہ، یہ جو تاریں نہیں بکھر جاتی کٹھی کٹھی، یہ وہ ہے، یہ بھی ہیوسٹن سے ہوا تھا۔ پھر سستی اور کاہلی سورۃ توبہ کی روشنی میں، یہ بھی ہیوسٹن میں ہوا تھا۔ نکاح میں تاخیر کیوں، یہ بھی ہیوسٹن میں ہوا تھا۔ اور یقیناً یہ کچھ جنگ لوگوں نے کروایا ہوگا کہ ماں باپ شادیاں ہماری کیوں نہیں کرتے، بہرحال۔ پھر اس کے بعد صاحب کن فیکون، یہ بھی ہیوسٹن میں ہوا، اور یہ سب مسجدوں میں ہوئے تھے، یہ بھی آپ کو بتاؤ 90% لیکچر ہیوسٹن کے سب مسجدوں میں ہوئے تھے، اور ابھی بھی باقی مسجدوں میں ہو سکتے تھے اگر ہم وہاں مزید وقت ہوتا تو۔ پھر اس میں ہم نے اس ہیوسٹن میں ایک دوسرا شارٹ کورس کیا، بنیان و مرسوس پارٹ 2، اس میں سورت، یہ اس میں نہیں ہے، یہ انہوں نے صرف لیکچرز کے ڈالے ہیں، وہ بھول گئے ہیں ڈالنا، تو وہ بھی ایک کورس تھا جس کے اندر ہم نے سورت کیا کی بتائیے جی، سورت الحدید کی، ٹھیک ہے، سورت حدید میں ہوئی، وہ 2 ویک کا تھا، لیکن مجھے پہلے ہی پتا تھا وہ 2 ویک میں ہونی کوئی نہیں، لیکن پہلے ٹرپ کے ناطے، لیکن ٹرپ لمبا ہوا تو الحمدللہ پھر وہ بھی 2 ویک، پورے مہینے میں 4 ویک کا وہ کورس ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد نادان کون، ہو از انوائز، یہ بھی ہیوسٹن سے ہوا تھا۔ قیامت اپنے ناموں کی روشنی میں، یہ بھی ہیوسٹن میں ہوا تھا۔ یہ ہماری بدگمانیاں جو لوگوں کی دلوں میں آ جاتی ہیں ایک دوسرے کے لیے، یہ بھی ہیوسٹن سے ہوا۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، یہ بھی ہیوسٹن میں تھا لیکن بالکل ڈیفرنٹ سائٹ تھی ہماری SJ21 کی، کچھ نئے اسٹوڈنٹس تھے تو انہوں نے مل کر ایک ہوٹل میں یہ ارینج کیا، بہت ہی زبردست رہا۔ اس میں بلکہ یہ میرے پاس کارڈ بھی ایک بچا ہوا ہے، ایک ہی لائی ہوں کیونکہ وہ وہاں ہی پورے ہو گئے تھے۔ یہ کارڈ کروایا تھا جو ہمارے اپنے ہی اسکول کا چھپا ہوا ہے، نور القرآن کا، کہ شادی اور مطلب گھریلو معاملات سارے ہی کہہ لیجیے کہ می اینڈ مائی فیملی کی دعا کا یہ کارڈ ہے۔ یہ پورا کارڈ اس لیکچر میں ریکارڈڈ ہے، اگر کوئی سنے گا تو اس کو اس میں کارڈ بھی مل جائے گا اور آڈیو بھی ہوگی۔
پھر اس کے بعد تند یہ باد مخالف سے نہ گھبرا، ہاؤ ٹو فیس ایڈورسٹی، زندگی میں جب مشکلات کی آندیاں چلیں تو کیا کرنا ہے، یہ بھی ہسٹن سے ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد بلیسڈ پیپل، خوش نصیب لوگ کون ہیں، یہاں سے آپ کہہ لیجئے کہ ہم واپسی کے سفر پہ آ چکے تھے، ڈلس میں سٹاپ نہیں ملا تھا، شکاگو میں ہم نے معذرت کر لی، حالانکہ وہ دوبارہ بلا رہے تھے، کنیکشن لے لیا، سیدھے نکلے نہیں باہر، تو آئرلینڈ آئے۔ تو آئرلینڈ میں یہ ہمارا لیکچر اس سیکنڈ ٹرپ میں تھا، خوش نصیب لوگ کون ہوتے ہیں اس پہ۔ پھر نعمت ہدایت، یہ بھی آئرلینڈ کا تھا، یہ دوسرے سٹیز میں جانا شروع ہو گئے، تو یہ اب جو جس سٹی میں ہوا وہاں ہوا 25 پھر قرآن میں میرا ذکر، فیہ ذکرکم، یہ بھی آئرلینڈ کا لیکچر ہے۔ پھر حب رسول اور اس کے تقاضے، ربیع الاول قریب تھا تو سارے ہی لیکچرز کا رخ اب یہ آخر کی طرف جو تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہو گیا۔ لوگ ان دنوں میں سننا چاہتے ہیں تو ہمیں تو موقع چاہیے، ہمیں مہینوں سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ بھی آئرلینڈ کا لیکچر ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک جی ہاں جی یہ والا ادھر آ گیا، پھر دنیا امتحان گا ایگزامینیشن ہال ہے یہ دنیا، یہاں سے واپس پھر یعنی کہہ لیجئے کہ شروع ہو گئے سفر اس کے پیرس کے، پھر یہ سارے فرانس کے لیکچرز ہیں دنیا کا۔ پھر یہاں ایک اور چوتھا شارٹ کورس جو اس ماشاءاللہ 2-3 مہینے میں 3 بڑے بڑے کورسز ہوئے ہیں، اس میں یہ چوتھا بیبی کورس بن گیا، مراتب ایمان، یہ بھی آپ لوگوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ، لیولز آف ایمان، یہ بھی پیرس کا ہے۔ اور اس کے بعد شافی محشر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کریں گے نہیں، کیسے ہوگا، یہ پیرس کا لیکچر ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی، اکنامیکل اسپیکٹس آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی پیرس میں ہوا۔ قیامت کے دن کی حسرتیں، ریگریٹس آف دی ڈے آف ججمنٹ، یہ بھی پیرس میں ہوا ہے۔ اور واللہ غالب علی امری، یہ بھی پیرس میں ہوا ہے۔ اور ایمان کی شاخیں، یہ ایک بونس دے دیا، ٹکٹ چونکہ ہماری کل کی ہوئی تھی تو منڈے کا دن پلان نہیں تھا، کلاسز ہوتی ہیں تو پھر اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم نے جن کے ساتھ مراتب قرآن کیا تھا وہاں ایمان کی شاخیں کے نام پر یہ ایک لیکچر ہوا، یہ اس کمنگ لاسٹ منڈے کو ہوا ہے۔ پھر یہ کل کا دن آنے کا تھا، پھر کسی کی فرمائش آ گئی کہ پلیز درس رکھ لیجئے، تو منع کبھی نہیں کیا، حالانکہ اصولاً نہیں رکھنا چاہیے، آخری دن بہت سارے اور کام ہوتے ہیں، لیکن جس کام کے لیے گئے تھے آخری دن بھی وہی کام کیا ہے۔ یہ کل ہوا ہے، ہمارے گلے شکوے دل میلا نہ کرے۔ اور میں دیکھ رہی تھی عام دنوں سے زیادہ لوگ اس کو سن رہے تھے لائیو آن لائن، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اس ٹاپک پہ کتنے حریص ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا حساب تھا، دعا کریں کہ زندگی کے اس سفر سے جب ہم جائیں گے تو وہاں بھی ہمارے سفر ہو، یعنی میرے پاس تو فائل سیو ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت سے 100 فائل سیو ہوئی ہیں، لیکچرز، میٹنگز، جو بھی یہ سیشنز جو کچھ ہوئے ہیں ان 3 ماہ کے سفر میں۔ زندگی ایک سفر ہے، بیٹھے رہیں گے تو بیٹھے رہ جائیں گے، سوئے رہیں گے تو سوئے رہیں گے، سست ہونے کا وقت نہیں۔ آج بھی اگر آپ مجھے ابھی کہیں رائٹ اوے کہ آپ یہاں سے کہیں اور جائیں ٹرپ دیں، ابھی بھی 4 آپ کے اس زندگی کی 4 ملکوں کی انویٹیشن موجود ہے کہ اب یورپ میں آ گئے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ نے اب ادھر کب آنا ہے؟ ہمارے پاس نام پوچھنے ہیں تو ابھی پوچھ لیں جس نے جانا ہے، جو نہیں جانا ہوگا مجھے پتہ ہے تو ساتھ جانا چاہیں تو چلے۔ یعنی لوگ پھر دیکھ رہے ہیں نا، اور جتنے بھی جگہوں پہ گئے الحمدللہ اللہ نے یہ کام بھی لیا ہے کہ لوگوں کے نا پاؤں کھل گئے ہیں، باہر آنا، جھجک پڑ گئی تھی کرونا کے ذریعے۔ پوری سیریز کرونا کی لائف کے ساتھ ریلیٹڈ تھی کہ ہر لیکچر میں کچھ نہ کچھ ہمیں مل جاتا تھا۔ یقین کریں طلب بڑی ہے، تڑپ بہت ہے، لینے والے بہت ہیں، دینے والے بھی بہت ہیں، پر لوگوں کے پاس اسباب نہیں۔ آپ لوگ اور ہم اس ناطے سے بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس طرح کے مواقع بہت دیے ہیں، جہاں انگلی ڈالیں وہاں کام تیار ہے، جدھر مرضی کر لیں۔ ہم بیکورڈ تو دیکھ ہی نہیں رہے نا کہ اس یورپ سے پیچھے والے ہمیں کیا چاہتے ہیں ہم سے، جس میں پاکستان اور انڈیا آتا ہے، اور پیچھے والے کو لے جائیے صرف یورپ سے ادھر امریکہ کے رستے کے اندر کی یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی دکھائی ہیں نا آپ کو۔ تو یہ کیوں مجھے بلایا انہوں نے، یا ہم کیوں گئے، یہ سوچیے۔ دیکھیے رشتے تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا، خون کے بھی ہوتے ہیں، پیار کے، لوگ بزنس کے لیے بھی جاتے ہیں، لوگ جابس کے لیے بھی جاتے ہیں، سارے کام اچھے ہیں، کوئی برے نہیں ہیں۔ ہم سے کسی کو کیا لینا تھا، کوئی ہم نے ناروے کے گفٹ تو نہیں ان کو دینے ہوں گے نا، کیا وہ ان کی اہمیت بھی کیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے،
جس کے لیے میں سب چھوڑنے کو تیار ہوں. مجھے آج کوئی کہہ دینا کہ آ جائیں ذرا وہاں کر دیں، بس 2 گھنٹے کا سفر ہے، تو میرا تو ابھی بیگ بھی نہیں کھلا. میں نے وہی لے کے چل پڑنا تھا. بیگ 2 تھے، ایک آئی کوئی نہیں ہے، ایک ہی آیا ساتھ. انشاءاللہ دوسرا بھی آ جائے گا. سما کہتے ہیں یہ بھی نہ آتا نا تو ہم جلدی آتے، وہ پھر گھر پہنچاتے ہیں نا. تو مجھے ہنس رہے تھے، کہہ رہے ہیں اچھا وہ نہیں آیا نا دوسرا بیگ. تو میں نے کہا جب آئے گا تو آ جائے گا، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اتنی دنیا رستوں میں ہوتی ہے، جو دنیا جہاں کی وہ وہیں چھوڑ کے آئی ہوں اس دفعہ. پہلے آپ لوگوں کے لیے لاتی تھی، اب نہیں لائی، وہیں دے دی کہ آپ ان کو. جی آپ اس کے انتظار میں تھے، تو پھر آپ کو تو مایوسی ہوئی ہوگی بڑی میرے آنے پہ. اتنے چاکلیٹ، اتنی جو دنیا آپ جو پیار دے سکتا ہے، میں نے کہا یہ آپ لوگ ادھر ہی خوش ہو لیں. وہاں والوں کے بہت ہے ماشاءاللہ. خالی ہاتھ اپنے بھی کپڑے دے آئی جو پہننے سفر میں. موسم بدلے، یہاں سے گئی تھی تو گرمیاں تھیں، اب سردیاں آ گئی ہیں. ادھر سے بیچ میں 2 موسم بدلتے ہیں. کیا کرنا. ابھی کل پیرس میں آخری پیکنگ کی ہے، سوچ کے وہ چیز رکھی ہے کہ جس کی ادھر ضرورت ہے. کوئی موٹے کپڑے، کچھ 4-6 چیزیں، یہ موٹی بائی وغیرہ، پتلی چیزیں اپنی پہنی بھی. ایک بیگ بنا کر لکھ کے آئی ہوں کہ یہ پتلے ہیں، پہنی ہوئی چیزیں ہیں ہماری، استعمال شدہ ہے، واپس آئیں گے تو ہم پہن لیں گے، ہم نہ آئے تو جو مرضی پہن لے، اور ابھی بھی پہننا ہے تو پہن لے. یہ آپ کا اسکول کا. نئی چیزیں تو ویسے ہی دے دی، کیا کرنی ہے لے کے. یعنی صرف وہ چیزیں جو آپ کے استعمال میں رہے. سفر یہ سکھاتا ہے. اور ہماری زندگی صرف یہ 2 چھوٹے سے ہینڈ کیریز کے ساتھ گزر سکتی ہے. یہ جتنا ٹریول بتایا نا آپ کو، تو وہ جو 2 بڑے لگے جو چیک ان ہوتے ہیں وہ تو گاڑی نکلتے ہی نہیں تھے، صرف یہ 2 تھے. تو میں یہ سیکھتی تھی کہ یہی اور وہی کپڑے ہر شہر میں پہنے. یہ بھی بتا دوں، جنہوں نے مجھے کسی ایک جوڑے میں دیکھا ہوگا، دوسرے ملک والوں سے فون کر کے پوچھ لیں، وہاں بھی وہی پہنے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اور ہر جگہ اچھا پہننا، اچھا کھائے، اچھا سوئے، اچھا ملے، زندگی کو آسان کریں. مجھے اپنے اس گھر کی سب سے جو اچھی چیز لگتی ہے ٹریولز کے بعد، کہ ادھر مجھے ڈسٹریکٹ نہیں کرتی چیزیں. سادی ہیں چیزیں، سیدھی سیدھی ہیں. ایک میرا الگ گلدان بھی نہیں ہے ہمارے گھر میں. ہونا چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے، میں آپ کے گلدانوں کو برا نہیں کہتی. اور ناروے کے گھر سب کے نسبتاً، یعنی میں کمپیئر کروں تو سمپل ہے. اچھا اور سمپل ہونا کوئی اور بات ہے. یعنی میرا مطلب کہنے کا کہ بہت دنیا جمع ہو جاتی ہے نا، تو پھر وہی اسی کو اپ گریڈ کرنے میں زندگی گزرتی ہے. جزاک اللہ خیر. میں 1 منٹ پہلے چھوڑ رہی ہوں تاکہ آپ کو میرے آنے کا مزید دکھ نہ ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. مجھے نہیں پتا، میں کل ہی گلے شکووں والا اور بدگمانی والا لیکچر کر رہی ہوں کہ شاید میں نہ ہوتی تو آپ اس وقت بیگ پیک کر کے باہر بس کے اسٹینڈ پہ کھڑے ہوتے. نگینا جی جزاک اللہ خیر. جی آپ یہ جو اس وقت پکچر ساتھ دکھ رہی ہیں، جو باہر سے دکھ رہی ہیں، یہ اس وقت کی کرنٹ آج کی. یہ میں نے رستے میں بھی آتے ہوئے بنائی کہ جو ہمارے باہر کے لوگ ہیں وہ دیکھ لیں کہ اب میں یہاں پہنچ گئی ہوں. جی اب آپ بات کریں جو کریں. جی الحمد للہ. Recording stopped. الحمد للہ. دیکھیے ما کان للہ بقیہ، میرا اس پہ ایمان ہے. جو کام اللہ کے لیے ہوگا نا وہ کبھی نہیں رکے گا. لوگ آئیں گے جائیں گے، ہم سبھی آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، اور کوئی پتہ نہیں کہ دوبارہ کسی سے کسی نے ملنا ہے کہ نہیں ملنا. ہر جگہ ایک ہی پیغام ہے کہ ہمارے جانے سے کام کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، آپ کو پڑے. تو جو آپ کہہ رہے ہیں، تو وہ اٹلانٹا کے انسٹیٹیوٹ والے تھے، تو وہ کہتے ہیں استاذہ وہ جب کلاس ختم ہوتی تھی تو ملنا بھی ہوتا تھا، اور پتہ نہیں خود سے ہی لوگ سیٹنگ کر لیتے ہیں نا. تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ جب میں نہیں ہوتی تو پھر بھی اتنا کھانا ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس. کہتی ہیں ہم اس لیے بھی زیادہ دکھی ہیں، ہمیں لوگ نیک نہیں سمجھتے. اور خود ہی لاتے تھے سارے اپنے ہی، لیکن پھر وہ بھی ایک پیار محبت ہوتا ہے نا. تو سب چلتا ہے، لیکن بس جو چیز نہیں چلے گی وہ سستی نہیں چلے گی، وہ کیئر لیسنس نہیں چلے گی، وہ اللہ کے اس کام میں غیر ذمہ داری نہیں چلے گی.
ذمہ داران جب غیر ذمہ داران ہو جاتے ہیں نا تو میرا دل ان سے اٹھ جاتا ہے، پھر میں کہتی ہوں رب تیرے حوالے۔ باقی حالات ہر ملک کے الگ ہوتے ہیں، آپ کے 6 بہن بھائی ہیں تو ہر ایک کی زندگیاں الگ ہیں، ہمارے یہ انسٹیٹیوٹ ہر ایک کے حالات فرق ہیں، کوئی چھوٹا ہوگا کوئی بڑا ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بہن امیر ہوتی ہے کوئی غریب ہوتی ہے، کسی کے بچے ہوتے نہیں ہوتے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو اللہ کے اس کام کو سیکنڈ پہ کر کے اپنے کو فرسٹ پہ کر دیں وہ نہیں برداشت ہوگا۔ لیسٹ کی تو بات ہی نہیں کرتے، سیکنڈ پرائرٹی پہ بھی نہیں لانا، یہی سیکھا یہی سکھایا ہے۔ تو جزاک اللہ خیر۔ جی آپ کر لیں، میری طرف سے چھٹی ہے، میں نہیں آگے ٹائم لے رہی۔ جی استاد جی آپ نے آج گلا کیا نا کہ ہم نے آپ کو بولنے کا، نہیں میں نے گلہ نہیں کیا، اب ہم آپ کو یاد نہیں کرتے تھے تو مجھے یہ لگتا تھا ہم آپ کو نہیں بھولے تھے اور آپ ہمیں نہیں بھول رہے تھے۔ الحمد ہر للہ۔ لیکچر میں آپ لوگ ہماری کوئی نہ کوئی مثال دے دیتے تھے، ہم بات کر رہے تھے نا۔ دیکھیے وہ دلوں کے بھید صرف اللہ ہی جانتا ہے، جو آپ جانتے تھے وہ اللہ ہی جانتا ہے نا، بندے کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله